الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھی ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں تو بڑے سخت ہیں، آپس میں بڑے مہربان ہیں۔ تو ان کو دیکھتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکے ہوئے سر بسجود ہیں اور اللہ کا فضل اور اس کی رضا طلب کر رہے ہیں۔ کثرت سجود کے اثر سے ان کے پیشانیوں پر نشان پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے یہ اوصاف تورات میں لکھے ہیں اور انجیل میں ان کے اوصاف اس طرح ہیں، وہ گویا ایک کھیتی ہیں جس نے پہلے زمین سے اپنی سوئی نکالی، پھر اس کو مضبوط کیا، پھر موٹی ہوئی، پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی۔ وہ کھیتی دیکھنے والوں کو خوش کرنے لگی تاکہ کافروں کا جی جلائے۔ جو لوگ ان میں سے ایمان لائے اور اچھے کام کرتے رہے ان سے اللہ نے گناہوں کی بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر وعمر۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعدی نبیا لکان عمر۔ رسالت کی رضا کے ترجمہ فاروق اعظم ہیں۔
رسالت کی رضا کے ترجمہ فاروق اعظم ہیں، کتاب اللہ کی ناطق زباں فاروق اعظم ہیں۔ پس ابو بکر دنیا میں یقین و علم کی روح سے جناب مصطفیٰ کے رازداں فاروق اعظم ہیں۔ پیغمبر کی دعائیں صبح گاہی جن کی طالب تھی، وہ مطلوب شہ کون و مکان فاروق اعظم ہیں۔ بفیض ساقی کوثر ملی ہے ان کو وہ رفعت کہ عرض منقبت کے آسماں فاروق اعظم ہیں۔ جو رہتے ہیں نبی کے عشق میں سرشار ہر ساعت، وہ مرد با خدا فخر زماں فاروق اعظم ہیں۔ انہی کے دم سے زندہ ہے صلاح و رشد کی محفل، خدا والوں کے میرے کارواں فاروق اعظم ہیں۔ ہدایت کی ضیائیں پھیلتی ہیں ان کے قدموں سے، سمائے اہتدا کے کہکشاں فاروق اعظم ہیں۔ وہ جن کے نام سے اسلام کی تاریخ بنتی ہے، وہ جن کے نام سے اسلام کی تاریخ بنتی ہے، وہی شخصیت کوہ گراں فاروق اعظم ہیں۔ گلی میں فقر جن کی خندہ زن ہے قیصریت پر، وہ کسریٰ کی قضائے ناگہانی فاروق اعظم ہیں۔ مثال تیغ برہ ہیں عدو شر کے حق میں، مگر اسلامیوں پر مہرباں فاروق اعظم ہیں۔ زبردستوں پہ رکھتے ہیں جلال و قہر کا کوڑا، ضعیفوں کے لیے بس ناتواں فاروق اعظم ہیں۔ سیاست ہو، شجاعت ہو، دیانت ہو، امانت ہو، غرض ہر وصف کی روح رواں فاروق اعظم ہیں۔ آیا ہیں جن پہ اسرار و رموز لم یزل شوقی، وہ دانائے حقیقت بے گماں فاروق اعظم ہیں۔ سب سے پہلے تو تمام دوستوں کو اسلامی سال مبارک۔ مسلمانوں کا سال محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے۔ البتہ عیسائیوں کے لیے عیسوی سال معتبر ہے، ان کا حساب و کتاب نظام اسی کے مطابق چلتا ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے ہجری سال معتبر ہے۔ جب تک دنیا میں اسلام کا غلبہ رہا، مسلمانوں کا حساب و کتاب نظام ہجری سال کے مطابق چلتا رہا، اور اب بھی جن ملکوں کے اندر کچھ نہ کچھ اسلامی قدریں باقی ہیں، وہاں ہجری سال کے مطابق ہی حساب و کتاب ہوتا ہے۔ وہ اپنے تمام تحریروں کے اندر ہجری سال لکھتے ہیں۔ اور ہم چونکہ کالے انگریزوں کے ماتحت رہے ہیں، اب تک وہ کالے انگریز جہاں ہیں، ان کے خدام، ان کے غلام، ان کے تابعدار، ان کے وفادار، ان کے تلامذہ، ان کے شاگرد، انہوں نے پہلے دن سے
یہ منافقانہ نعرہ لگائے کہ اسلام کے لیے پاکستان بنایا ہے اور ایسا اسلام ہے یہاں، وہ اسلامی تواریخ جو ہے اس کے ساتھ ہی کوئی تعلق نہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جنہیں اسلامی مہینے ان کے نام آتے ہوں ترتیب کے ساتھ، اور یہ اوپر کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے جو سورہ اخلاص نہیں پڑھ سکتے، ان سے ہم کیا توقع رکھیں گے کہ اسلامی مہینوں کے نام ترتیب کے ساتھ صحیح سنائیں؟ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانیہ، جمادی الاول، جمادی الثانی نہیں ہے، چونکہ جہالت عام ہے ہمارے ہاں، اور یہ پڑھے لکھے جو اوپر میڈیا پر بیٹھے ہوتے ہیں ان کے تو جیسے کہ پیوست ہو چکی ہے، چپک گئی ہے جہالت، وہ بھی اپنے اخبارات کے اندر جمادی الاول، جمادی الثانی لکھتے ہیں، جمادی الاولی، جمادی الثانیہ یا جمادی الاخری، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی-القعدہ، ذی-الحج، اس ترتیب کے ساتھ یہ اسلامی مہینے ہیں۔ کوشش کریں اپنے بچوں کو یہ یاد کرائیں۔ برتن میں جو کچھ ڈالا جاتا ہے وہی اس سے نکلتا ہے۔ بچوں کے ذہن کے اندر اسلامی معلومات ماں باپ کی طرف سے ڈالی جائیں گی تو انشاءاللہ ان کی زندگی میں ان کو کام آئیں گی۔ اور آپ کا جو تعلیمی نظام ہے وہ تو سراسر لاڈ میکالے کے شاگردوں کے ہاتھ میں ہے۔ اسکولوں میں بچے جاتے ہیں، ہمارے بچے بھی، وقتاً فوقتاً ان کی کتابیں ہم دیکھتے ہیں، بس اسلامیات جو ہے برائے نام، تاکہ یہ کہیں یہ مسلمان ہیں۔ میٹرک کا طالب علم بھی اسلامیات کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اور آگے کالج کی حدود میں جا کر تو وہاں اسلام سے تعلق نہیں رہتا، پھر دوسری چیزیں رہ جاتی ہیں۔ اور آپ حضرات کو اس کا تجربہ ہوگا، آپ کے بچے زیادہ کالجوں یونیورسٹی میں جاتے ہوں گے، میرے تو صرف پوتے اور نواسے جاتے ہیں، جو بیٹے ہیں وہ تو سدور سے آگے چلے گئے، لیکن الحمدللہ وہ ان چیزوں کو جانتے ہیں۔ آپ حضرات اپنی اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، پوتے نواسے، وقتاً فوقتاً ان کی خبرگیری کیا کریں، پوچھیں، تاکہ معلوم ہو۔ کئی سال ہو چکے ہیں، ہماری بچی یہاں قریب ایک اسکول میں پڑھتی تھی، تو میں نے اس کی اسلامیات چیک کی، یہ کون سی کتابیں پڑھاتے ہیں، اس میں چھوٹے چھوٹے سوال و جواب، یہ پرائمری کے بچے جو ہیں، سوال: مسلمان کتنی عیدیں مناتے ہیں؟ جواب: 3 عیدیں۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ نہیں، اضحیٰ کا معنی جمع ہے اضحیہ کی، بمعنی قربانیاں۔ عید الضحیٰ، ضحیٰ کا معنی چاشت کی عید، ایک اشراق ہوتا ہے نا، ایک چاشت ہوتا ہے، تو ضحیٰ کا معنی چاشت۔ یعنی ان جاہلوں کو یہ بھی پتہ نہیں کہ یہ اضحیٰ ہے، اضحیہ کی، اضحیہ واحد ہے اور اضحیٰ اس کی جمع ہے، قربانیاں۔ مسلمان سال میں 3 عیدیں مناتے ہیں، عید الفطر، عید الضحیٰ اور عید میلاد النبی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں تو صرف 2 عیدیں تھیں، سارا ذخیرہ حدیث جو ہے فقہ کی کتابیں عیدین کے مسائل پر مشتمل ہیں۔ یہ تیسری عید جو ہے اس پاکستان شریف کے اندر ایجاد ہوئی۔ تو آپ کے بچوں کو، مسلمانوں کے بچوں کو جو تعلیم دی جائے گی تو برتن میں جو کچھ ڈالا جاتا ہے وہی نکلتا ہے۔ اس واسطے آپ حضرات اس بات کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں جب جنوری شروع ہوتی ہے تو پھر ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی جاتی ہے،
کیونکہ ہمارے دل و دماغ میں نام کے مسلمان ہیں، ہمارے دل و دماغ کا، ہمارے کلچر میں، ہماری سوچ کے اندر، ہماری فطرت کے اندر وہی عیسائیت داخل ہے. کچھ ہندو ہے، کچھ عیسائی ہے، یعنی ان دونوں کا مجموعہ ہے. ہم ہندو اب بھی ہمارے اندر سے نہیں نکلا. ہماری شادی بیاہ کی رسومات اور دیگر بہت سارے معاملات کے اندر ہندو مکمل طور پر موجود ہے. اسی طریقے سے ہماری جو تہذیب ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاؤ. ہمارے ہاں کرسیاں اور یہ سب کچھ ہوتا ہے. قدم قدم پہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی اور آپ کے کلچر کی مخالفت کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں صدقے یا رسول اللہ. یہ کہہ کر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا کر دیتے ہیں. خیر، میں نے عرض کیا کہ میں نے یہ جو آج اتفاق کی بات ہے کہ محرم الحرام ہے پاکستان کی پہلی تاریخ، جمعہ کا دن ہے، اس واسطے میں نے آپ کو اس کی مبارکباد پیش کی، اور آپ حضرات اس کو اپنے دل و دماغ میں رکھیے اور اپنے حلقہ احباب کے اندر اپنے عزیز و اقارب کو مبارکباد پیش کیے. وہ چونکیں گے ضرور، لیکن ان کو یہ بتائیے کہ ہم مسلمان ہیں. ہم نے جو کلمہ پڑھا جس نبی کا، اس کی تعلیم کے مطابق ہمارا سال جو ہے محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے. میں نے جو قرآنی آیات پڑھی ہیں اور اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 احادیث مبارکہ، اور پھر جو اردو زبان میں ایک سلیم الفطرت شاعر کی زبان سے منقبت پڑھی ہے، اس سے آپ کو مضمون کا اندازہ ہو گیا. آج کی اس تاریخ کے ساتھ اس شخصیت کا ایک بڑا تعلق ہے کہ آج ان کا یوم شہادت ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں ایک بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ فاروق اعظم کیا تھے. اس بر صغیر کے اندر ایک بہت بڑی شخصیت گزری شاہ ولی اللہ کی. میرا خیال ہے کوئی باہوش مسلمان جو اسلام سے کچھ تعلق رکھتا ہے تو وہ ولی اللہ خاندان کی دینی خدمات سے بے خبر نہیں ہوگا. یہ شاہ ولی اللہ کا وہ خاندان تھا جنہوں نے قرآن اور حدیث کی بڑی خدمت کی. خود شاہ ولی اللہ نے فارسی زبان میں قرآن کا ترجمہ لکھا. ان کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے فارسی زبان میں ترجمہ اور تفسیر لکھی. ان کے دوسرے صاحبزادے شاہ رفیع الدین نے قرآن کریم کا تحت اللفظ اردو ترجمہ لکھا. ان کے تیسرے صاحبزادے شاہ عبد القادر نے قرآن کریم کا با محاورہ اردو ترجمہ لکھا. اور یہ با محاورہ اردو ترجمہ ایسا ہے کہ کبھی کبھی بیٹھ کر جب الفاظ پہ غور کرتے ہیں، ترجمہ غور کرتے ہیں، تو حیران رہتے ہیں خدا کی قسم کہ اللہ تعالیٰ نے کیا چیز اس بندے پر منکشف کی تھی کہ با محاورہ ہونے کے ساتھ ساتھ تحت اللفظ کا اس قدر اہتمام کیا ہے کہ سارے علماء یہ کہنے اور ماننے پر مجبور ہو گئے کہ شاہ عبد القادر نے جو ترجمہ لکھا ہے یہ الہامی ترجمہ ہے. اللہ ان کے دل پر القاء کرتے تھے یہ الفاظ اور وہ قرآن کی ترجمہ لکھتے تھے. پھر اس کے بعد حضرت شیخ الہند جب مالٹا کی انگریزوں نے ان کو مالٹا کی جیل میں، آپ جانتے ہیں، آپ نے اسکولوں کالجوں کے اندر تحریک شیخ الہند اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات کی ہوں گی، پڑھا ہوگا. وہ شیخ الہند کو گرفتار کیا، جہاں سے مکہ معظمہ گئے حج کے لیے یا عمرے کے لیے. ان کے ساتھ شاگرد تھے مولانا حسین احمد مدنی، مولانا عزیر گل اور دوسرے لوگ. مولانا حسین مدنی تو ہندوستان کے تھے، عزیر گل پٹھان تھے. ان کا قصہ سناتا ہوں آپ کو. وہاں سے انگریزوں کا ایک پٹھو حکمران تھا اس وقت، اس نے گرفتار کر کے ان کو مالٹا جیل میں بھیج دیا. 4.5 سال انہوں نے وہاں جیل میں گزارے. تو جیل کی زندگی کے اندر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اس سے پہلے ان کے شاگرد، ان کے متعلقین متوسلین کہتے تھے کہ حضرت شاہ عبد القادر رحمہ اللہ کا ترجمہ گو با محاورہ ہے لیکن 400 سال پرانی زبان ہے اردو کی. زمانہ حال کے اندر بہت سے لوگ اس زبان کو نہیں سمجھتے.
ایسا کیا جائے کہ آپ اس زمانے کے تقاضوں کے مطابق قرآن کریم کا ترجمہ لکھیں۔ حضرت شیخ الہند نے بہت سوچ بچار کی اور آخر یہی جواب دیا کہ شاہ عبد القادر کے ترجمے کے بعد پھر مجھے ہمت نہیں بنتی۔ البتہ یہ کیا انہوں نے کہ شاہ عبد القادر کا ترجمہ بنیاد بنا کر اس کے بعد مشکل الفاظ کی تسہیل کی ہے، اس کو آسان بنایا۔ تو شیخ الہند نے جو مالٹا کی جیل کے اندر جو قرآن کریم کا ترجمہ لکھا اور تقریباً 250 سپاروں کی تفسیر بھی لکھی تھی، بعد میں وہ فوت ہو گئے، تو وہ ترجمہ جو شاہ عبد القادر کے ترجمے کی تسہیل تھی۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں آپ کے لیے، آپ آمین کہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن کریم کے ساتھ صحیح لگاؤ نصیب فرمائے۔ میں بار بار یہ درخواست ہمیشہ اپنے بیانات میں کرتا ہوں کہ آپ حضرات روزانہ قرآن کریم تلاوت کرتے ہوں گے، نہیں کرتے تو اس کی فکر کریں، کرتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ پاک سب کو توفیق نصیب فرمائے اور قرآن کریم کا فہم نصیب فرمائے۔ دیکھیے ہماری ایمانی کیفیت، ہمارا اسلام جو ہے قرآن کریم سے زبردست ہے۔ آج رسول اللہ ہمارے سامنے نہیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم چھوڑ کر گئے ہیں یا اپنی تعلیمات۔ ہماری مسلمانی قائم رہنے کے لیے قرآن سے تعلق لازمی ہے۔ قرآن سے تعلق چھوٹ گیا، میرا رب کعبہ قسم قرآن میرے سامنے ہے، پھر اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہتا۔ ساری دنیا کے کفار ہمارے اندر سے اسلام کو نکالنے کی یا بر صغیر سے اسلام کو نکالنے کی یا اس ملک کے اندر الحاد و تحریت لانے کی کوشش کریں، اگر یہاں کا بسنے والا مسلمان قرآن کے ساتھ وابستہ رہا، اس نے قرآن سے سینے سے لگا، خدا کی قسم وہ سر رگڑ رگڑ کر مر جائیں گے، کچھ بھی نہیں کر سکیں گے ہمارا۔ کوشش کیجئے کہ گھروں کے اندر ماشاءاللہ اب تو ہر گھر کے اندر بچے ہیں، لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، خواتین ہیں، سب پڑھے لکھے ہوتے ہیں، کم از کم انگریزی تو پڑھی ہوتے ہیں اور اردو زبان بولتے ہیں، جب اردو زبان پڑھ بھی سکتے ہیں۔ علماء سے پوچھ کر کوئی معتبر ترجمہ جو ہے قرآن کریم کا، اس کا روزانہ کی تلاوت کے اندر ترجمہ دیکھیں، انشاءاللہ العزیز دل و دماغ کے اندر اللہ کا پیغام اس طرح پیوست ہو جائے گا کہ دنیا کوئی قوت جو ہے گمراہی نہیں ڈال سکے گی۔ چودہ 1400 برس پہلے رسول اللہ نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، ترکت فیکم امرین ما تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک مضبوطی سے تھامے رکھو گے میرے بعد گمراہ نہیں ہو سکو گے، کوئی گمراہ کر نہیں سکے گا۔ پہلی نمبر پر کتاب اللہ ہے اور دوسرے نمبر سنت نبی، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت، یعنی آپ کو اسوہ حسنہ جو احادیث مبارکہ کے اندر صحیح احادیث۔ علماء ابھی ہیں میرے دوستو، کو خیر کی نشانیاں اٹھتی چلی جا رہی ہیں، لیکن سچ کہنے والے، سچ بیان کرنے ابھی زندہ ہیں، یہ بھی نہیں رہیں گے تو پھر معاملہ بہت خراب ہوگا۔ آپ جانتے ہیں، مجھے پتا ہے، اس لاہور شہر کے اندر بڑے اکابر علماء دنیا بھر میں ان کا نام تھا۔ مولانا احمد علی لاہوری تھے، مفتی محمد حسن صاحب تھے، مولانا ادریس صاحب کاندلوی تھے، مولانا رسول خان صاحب تھے، مفتی جمیل احمد تھانوی، یہ سارے کے سارے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس کے بعد پھر مولانا عبید اللہ صاحب تھے، مولانا عبید اللہ انور تھے، اور عبید اللہ صاحب جامعہ شریفیہ کے محترم ہمارے استاد مولانا عبد الرحمان صاحب تھے، یہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب وہ خیر کی نشانیاں نہیں رہی میرے دوستو، آگے میرے اللہ کو پتا ہے کہ کیا ہوگا۔ علماء حق، علماء ربانی جہاں ملے ان کو خدا کی رحمت، خدا کی طرف سے غنیمت سمجھ کر ان کی مجلسیں اختیار کرو، سے دین کی باتیں پوچھو، ان کی رہنمائی کے اندر زندگی اسلام کے مطابق گزارنے کی کوشش کرو، اور خدا نخواستہ یہ سلسلہ بھی چلے گئے تو پھر اندھیرا ہی اندھیرا۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث سنا دیتا ہوں اس سلسلے میں، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من قلوب عباد، اللہ تعالیٰ یوں علم کو نہیں اٹھائیں گے کہ لوگوں کے سینوں سے علم کو نکال دیں، اس کو چھپا دیں، ولكن يقبضه بقبض العلماء، علم کو اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا کر، دنیا سے علماء اٹھ جائیں گے تو علم ختم ہو جائے گا۔ حتیٰ اذا لم يبق عالما، حتیٰ کہ جب کوئی عالم زندہ باقی نہیں رہے گا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو لوگ جاہلوں کو عالم مولوی سمجھ کر ان کی پیروی کریں گے۔ وجہ سوئلی، اور جب ان سے مسئلہ پوچھا جائے گا، فافتوا بغیر علم، وہ جواب دیں گے پتہ نہیں ہوگا کسی بات کا، علم نہیں ہوگا لیکن بولتے چلے جائیں گے۔ فضلوا واضلوا،
وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ ایسے حالات بدلتے جا رہے ہیں میرے دوستو، ابھی خیر کی نشانیاں موجود ہیں، غنیمت سمجھیے اور خدا کا شکر ادا کیجیے، لیکن ان سے استفادہ کیجیے۔ تو شاہ ولی اللہ کی بات چلی تھی کہ شاہ ولی اللہ ہندوستان کے اندر، یہ ولی اللہ کے خاندان بہت ان کی خدمات ہیں، خدا کی کروڑوں ہار رحمتیں نازل ہوں۔ یہ سب باپ بیٹا محدث کہلاتا تھا، قرآن کی جو خدمت انہوں نے کی ہے سو کی ہے، لیکن حدیث کی بھی خدمت بہت کی ہے۔ تو شاہ ولی اللہ نے اور ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی خاص طور پر اس زمانے میں جو اس بر صغیر کے اندر فتنے تھے، جس میں سب سے بڑا فتنہ شیعیت کا تھا، ایران سے جو درآمد کیے گئے مغلوں کے زمانے کے اندر، بہت بڑا ایک بحران تھا۔ تو اس حالت کے اندر دونوں باپ بیٹوں نے مسلمانوں کے عقائد کو تباہی سے بچانے کے لیے کتابیں لکھی فارسی زبان میں۔ اس زمانے میں فارسی کا رواج تھا۔ تو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی، اور پھر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جو ان کے صاحبزادے بڑے تھے، انہوں نے کتاب لکھی، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس بر صغیر کا کوئی مسلمان ان کتابوں سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ شاہ ولی اللہ کی کتاب کا نام ہے ازالۃ الخفا۔ خفا کا معنی پوشیدگی، جو پوشیدہ چیزیں ہیں ان کو، پوشیدگی کو دور کرنا اور حق کو ظاہر کرنا۔ 4 جلدوں میں یہ کتاب ہے، فارسی زبان میں ہے۔ اس میں انہوں نے شاہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں چند جملے لکھے ہیں، اور ان چند جملوں کو علامہ شبلی نے اپنی بے نظیر کتاب الفاروق، جس دنیا میں بڑا چرچا رہا، عرب دنیا کے علماء نے اس اردو کتاب سے استفادہ کیا، اس کا ترجمہ کرا کر۔ علامہ شبلی بڑا محقق انسان گزرا ہے، جنہوں کی سیرت النبی بھی بڑی بے نظیر کتاب ہے، اور الفاروق تو معرکۃ الاراء کتاب ہے۔ تو علامہ شبلی نے ان جملوں کو اس اپنی کتاب کے بالکل آخر میں لائے ہیں، میں وہ لائے ہوں آپ کو سنانے کے لیے۔ لکھتے ہیں کہ سینہ فاروق اعظم را بمنزلہ خانہ تصور کن۔ جو حضرات فارسی زبان جانتے ہیں تو وہ تو خیر لطف لیتے ہوں گے، ہم نے بچپن میں فارسی کچھ پڑھی ہے، اس بات سے کوئی مشکلات نہیں ہوتی، کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کو، ان کی شخصیت کو آپ ایک کوٹھی سمجھیں، ایک بنگلہ سمجھیں، کہ درہائے مختلف عبارت، جس طرح ایک بڑی کوٹھی میں، ایک بنگلے کے اندر بہت سارے دروازے ہوتے ہیں، آپ جانتے ہی ہیں، کوٹھیوں والے سب جانتے ہیں کہ کیا کیا لوازمات رکھے جاتے ہیں بنگلوں کے اندر۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ فاروق اعظم کی شخصیت کو ایک بنگلہ سمجھیے جس کے بہت سارے دروازے ہیں، بدر ہر در صاحب کمال نشستہ، اور ہر دروازے کے اندر ایک با کمال شخصیت بیٹھی ہے۔ در یک در مثلا سکندر ذوالقرنین، ایک دروازے میں سکندر ذوالقرنین جیسا فاتح بیٹھا ہے۔ و در در دیگر نوشیروان بآ رفق و لین و رعیت پروری و داد گستری، اور ایک دروازے کے نوشیروان بادشاہ جو بڑا نرم طبیعت والا، رعیت پرور تھا اور بڑا انصاف کرنے والا تھا۔ وہ در در دیگر امام ابو حنیفہ یا امام مالک، اور ایک دروازے میں امام ابو حنیفہ اور امام مالک بیٹھے ہیں۔ وہ در در دیگر مرشد مثل سیدی عبد القادر جیلانی یا خواجہ بہاؤ الدین، اور ایک دروازے کے اندر شیخ عبد القادر جیلانی جیسے شیخ صوفی بزرگ اور بہاؤ الدین نقشبندی بیٹھے ہیں۔ وہ در در دیگر محدث بروزن ابو ہریرہ و ابن عمر، اور ایک دروازے میں بڑے بڑے محدث بیٹھے ہیں جیسے ابو ہریرہ ہوتے ہیں اور عبداللہ ابن عمر ہوتے ہیں، اور ایک دروازے کے اندر بڑے بڑے حکماء بیٹھے ہیں جیسے جلال الدین رومی یا شیخ فرید الدین عطار۔
کہ مردماں گردہ گرد این خانہ استادہ اند و ہر محتاج حاجت خود را از صاحب فن درخواست میں نمایت و کامیاب نہیں کرتا تھا. اور لوگ آ کر اس فاتح سکندر ذوالقرنین سے ملکوں کو فتح کرنے کا گر سیکھتے ہیں. کچھ لوگ نوشیروان سے آ کر عدل و انصاف کے گر سیکھتے ہیں. کچھ لوگ ابو حنیفہ امام مالک سے آ کر فقہ اور اجتہاد کے مسائل سیکھتے ہیں، طریقے سیکھتے ہیں. کچھ لوگ شیخ عبد القادر جیلانی یا بہاؤالدین نقشبندی سے آ کر تصوف کے رموز سیکھتے ہیں. کچھ لوگ ابو ہریرہ اور عبداللہ بن عمر سے آ کر حدیث سیکھتے ہیں. اور کچھ جلال الدین رومی اور شیخ فریدار سے آ کر حکمتیں سیکھتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بیک وقت فاروق اعظم کی شخصیت ایسی تھی کہ یہ سارے کمالات ان کے سینے کے اندر جمع تھے. اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں تو ہر ساتھی با کمال دیا، لیکن کسی کو دوسرے پر فوقیت حاصل ہے. اور فاروق اعظم اپنے اعتبار سے ایک ایسے بے مثال انسان تھے کہ جن کی کوئی نظیر بھی نہیں ملتی. آپ اگر یہ دعویٰ کریں تو اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں کہ آدم کی اولاد میں اللہ کی اس دھرتی پر انبیاء کے بعد پہلا انسان ہے بڑا انسان صدیق اکبر، اور دوسرا بڑا انسان فاروق اعظم ہے، تو اس میں کوئی غلطی بھی نہیں. اور یہ وہ انسان تھے جنہیں اللہ سے مانگا تھا اللہ کے پیغمبر نے. کسی اور صحابی کے بارے میں نام نہیں آتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام لے کر فرمایا یا اللہ اسلام کو اس کے ذریعے سے عزت دے، غلبہ عطا کر. لیکن فاروق اعظم وہ انسان ہیں کہ ان کے لیے اللہ کے نبی نے دعا مانگی یا اللہ اس کے ذریعے سے اسلام کو غلبہ عطا کر دے. حدیث کے الفاظ مختلف ہیں. ایک میں بے احب الرجلین، یا اللہ اس مکہ شہر کے اندر دو آدمی ہیں، ایک کا نام ہے عمرو بن حشام اور دوسرے کا نام ہے عمر بن خطاب. ان میں سے جو تجھے اللہ پیارا ہے، اے اللہ تمہیں ان دونوں میں سے جو پیارا ہے اس کے ذریعے سے اسلام کو عزت دے دے. اور اللہ تعالیٰ نے فاروق اعظم کو عزت اسلام کی توفیق دے کے اسلام کو عزت دے دی. یعنی علم الہی میں جو پیارا تھا وہ فاروق اعظم تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شخصیت بڑی ان کی ہماگیر ہے اور وقت کا دامن بڑا تنگ. اتنی بات بتاتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے فیصلے کیے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم، یہ صفا پہاڑی جو ہے اس کے قریب تھی، ایک ارقم ایک صحابی ہیں ان کا گھر تھا، وہاں چند نفوس یعنی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے شاید 39 آدمی، جس میں عورتیں بھی تھیں اور مرد بھی تھے، ایمان لائے تھے، لیکن سب کمزور تھے. یہ 40ویں تھے. جب اس دروازے پر پہنچے تو تاریخ والوں نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں، لیکن میں سب باتیں نقل نہیں کرنا چاہتا. ان میں سے کچھ صحیح ہیں، کچھ غیر صحیح ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور ان کے دامن کو جھٹکا دے کر رسول اللہ نے فرمایا کیوں آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ کلمہ پڑھنے آیا ہوں. اور جب کلمہ پڑھا تو یہ پہلا موقع تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ تکبیر بلند کیا. کتاب جزاکم اللہ، اللہ تعالیٰ اس جذبے کو قائم رکھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اللہ سے مانگا تھا تو جس وقت ان کی مراد پوری ہوئی تو اللہ کے نبی وارفتگی کے عالم کے اندر نعرہ تکبیر اس زور سے بلند کیا کہ سب صحابہ کرام نے اس کی تائید کی کہ مکہ کی وادی کے اندر ایک زلزلہ سا آ گیا. سارے قریش مکہ جتنے مشرکین تھے وہ حیران ہو گئے کہ یہ اتنی زور کی آواز کہاں سے نکلی ہے.
مان جبریل امین آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر، عمر نے جس وقت کلمہ پڑھا تو آسمان والوں کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے اور ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ اندازہ فرمائیے میرے دوستو، تھا یہ انسان کفر سے نکل کر آنے والا مشرکین کی ٹولی کا ایک آدمی تھا، لیکن اس سے اللہ تعالیٰ نے کیا کام لینے تھے، اس کی صلاحیتیں کیا تھیں کہ آسمان والے بھی اس کے اسلام پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ ابن ماجہ کے اندر روایت لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر، عمر کے اسلام لانے پر آسمان والوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے اور وہ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ اور اب نماز کا وقت آیا۔ اس سے پہلے مسلمان اتنے کمزور تھے، ضعیف تھے، ناتوان تھے کہ مشرکین ان کو خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، چھپ چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ نماز کا وقت آیا، صحابہ اکرام نماز کی تیاری کرنے لگے تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ نماز کہاں پڑھی جائے گی؟ آپ نے فرمایا یہیں پڑھیں گے۔ تو عرض کہ یا رسول اللہ پھر میرے اسلام لانے کا فائدہ کیا ہے؟ کہ اب بھی اگر ہم نے چھپ چھپ کر نماز پڑھنی ہے، عبادت کرنی ہے، تو پھر اسلام لانے کا فائدہ کیا ہے؟ حکومتیں سب صحابہ کو چلتے ہیں، میں آگے چلتا ہوں۔ گئے بیت اللہ کے اندر پہنچے، مشرکین کے لیے بڑی حیرت کی بات تھی، لیکن ان کے لیے یہ بھی بڑا مسئلہ تھا کہ یہاں تو عمر نظر آ رہے ہیں، تلوار ان کے لٹکی ہوئی ہے، اور جا کر اعلان کرتے ہیں سن لو عمر مسلمان ہو چکا ہے، آج کے بعد کسی شخص نے کسی بھی مسلمان کا راستہ میں رکاوٹ ڈالی عبادت کرنے کے لیے تو پھر یہ سن لیں کہ پھر اس کی ماں اس پر بین کرے گی، اس کے بچے یتیم ہوں گی، اس کی بیوی رانڈ ہو جائے گی۔ بعض کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کچھ مشرکین نے مزاحمت کی اور فاروق اعظم ان کے ساتھ مسلسل لڑتے رہے، تاآں کہ مشرکین ہمت ہار کر بھاگ کھڑے ہوئے اور مسلمان بڑے آرام اطمینان کے ساتھ اس کے بعد بیت اللہ میں عبادت کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا سلسلہ نسب 8ویں یا 9ویں پشت میں ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے میں ایک نام آتا ہے کعب۔ کعب کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا مرہ اور ایک کا نام تھا عدی۔ مرہ کی اولاد میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور عدی کی اولاد میں حضرت فاروق اعظم، اس لیے ان کو بنو عدی کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 13 برس چھوٹے تھے۔ یہ بھی خیال رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی تھے۔ ہمارے ہاں تو سسر وہ بنتا ہے نا جو بڑا ہوتا ہے، لیکن وہاں اس چیز کی فکر نہیں ہوتی تھی، وہاں مسئلہ تھا ایمان کا۔ عمر زیادہ ہونا یا کم ہونا یہ کوئی معیار نہیں تھا، لیکن چونکہ ہمارا تعلق ان سے کٹ چکا ہے، اس واسطے ہم وہی ہندوانہ کلچر، وہی ہندوانہ رسوم، وہی عیسائیوں والا طریقہ، اسی کے ساتھ اس طرح چپکے ہوئے وابستہ ہیں، اس سے نکلنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم اپنا جو ماضی ہے جس کا نام لیتے ہیں اس کو پلٹ کر نہیں دیکھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 13 برس چھوٹے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں۔ یہ بات ٹھیک کہہ رہا ہوں میں؟ اب آپ جانتے ہیں کہ ان کی صاحبزادی سیدنا فاروق اعظم کے صاحبزادی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین، ان کے شوہر غزوہ بدر کے اندر شہید ہو گئے، وہ بیوہ ہو گئیں۔ فاروق اعظم کو فکر لاحق ہو گئی، ہر باپ کو ہوتی ہے
اور اسی زمانے کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ سرور کائنات کی صاحبزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وفات پا چکی تھی. سیدنا عثمان غمزدہ رہتے تھے. فاروق اعظم نے اپنے ساتھی سے کہا کہ میری بیٹی بیوہ ہو گئی ہے، تم چاہو تو ان کے ساتھ نکاح کر لو. حضرت عثمان نے فرمایا سوچوں گا. کچھ دنوں کے بعد دوبارہ یاد فرمایا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا. اس کا بڑا صدمہ ہوا فاروق اعظم کو کہ میرا ایسا مخلص ساتھی اور وہ اس طرح انکار کر رہا ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، میری بیٹی آپ کے علم میں ہے بیوہ ہو گئی اور عثمان کو میں نے پیشکش کی، انہوں نے صاف انکار کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوبصورت جملہ فرمایا جو نبی کی شان صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ حفصہ کو اللہ تعالیٰ عثمان سے بہتر شوہر دیں گے اور عثمان کو حفصہ سے بہتر بیوی دیں گے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کے ساتھ نکاح کر لیا. جب نکاح کر لیا تو پھر حضرت عثمان نے حضرت فاروق اعظم سے یوں عرض کیا کہ میرے بھائی آپ مجھ سے ناراض تھے، میں نے اس وقت یہ راز کیونکہ مجھ سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ کا تذکرہ کر چکے تھے. اب میں پھر مناسب نہیں سمجھتا کہ جس خاتون کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرنے کا ارادہ کر چکے ہوں پھر میری کیا مجال ہے، کسی کے مسلمان کیا مجال ہے کہ اس کا دل ارادہ بھی دل میں لائے. اور پھر سیدنا عثمان کا نکاح رسول اللہ نے اپنی دوسری صاحبزادی سیدہ ام کلثوم کے ساتھ کر دیا. اور کتابوں میں آتا ہے کہ حضور نے ان کے بارے میں یہ فرمایا ما زوجت عثمان ام کلثوم الا بوحی من السماء، میں نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا جو عثمان سے نکاح کیا ہے اللہ کی وحی کے ذریعے سے کیا ہے. بارگاہ الہی سے مجھے حکم ملا تھا کہ اپنی دوسری بیٹی عثمان کے نکاح میں دے دیں. اور یہ بھی آپ جانتے ہیں اور بارہ علماء سے سنا ہوگا، کتابوں میں پڑھتے ہوں گے آپ، کہ جب ان کا بھی انتقال ہو گیا تو حضرت عثمان بھی افسردہ رہنے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑا دکھ تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی یکے بعد دیگریں فوت ہوتی رہتی میں عثمان کے نکاح میں دیتا جاتا. کتنا عرصہ گزر چکا ہے حضرت عمر کو اور حضرت عثمان کو اب تک؟ کم بیش 1500 سال گزر چکے ہیں. آج بھی تازہ بتازہ ہیں وہ. اور جس طرح آج تازہ ہیں آئندہ بھی انشاءاللہ تازہ ہی رہیں گے. دنیا کے بڑے بڑے نامی گرامی لوگ، بڑے بڑے صاحب اقتدار اور صاحب مال پیوند زمیں ہو گئے، نام و نشان مٹ گئے، کوئی نام لینے والا نہیں. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سچے غلاموں کا نام آج بھی آسمان شہرت پر چمکتا ہے اور قیامت تک چمکتا رہے گا. ہر صاحب ایمان، ہر عالم دنیا کی ہر مسجد کے اندر ان کا نام لے. قرآن کریم کی جو آیت میں نے اس وقت تلاوت کی ہے اس میں کیا؟ محمد رسول اللہ، حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور جو ان کے ساتھی ہیں ان کی صفات بیان ہوئی ہیں. ہمارے شیخ حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے دورہ تفسیر کے اندر، قرآن انبیاء کے حالات بیان کرتا ہے، صحابہ کے اوصاف بیان کرتا ہے. آپ قرآن کریم کی تلاوت کے دوران غور فرمایا کریں. مثلا یہی آیت ہے محمد الرسول اللہ، حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. والذین معہ، یہ کون کہہ رہا ہے؟ کون؟ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں والذین معہ، اور وہ لوگ جو محمد کے ساتھی ہیں. اشداء علی الکفار، ان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اتنے دلیر ہیں، اتنے بہادر ہیں
اتنے نڈر ہیں کہ کافروں سے دبنے والے، جھکنے والے، بکنے والے نہیں. اشداء بہت سخت ہیں کفار کے مقابلے میں. یہ صفت کس نے بیان فرمائی؟ اس اللہ نے، اس ذات نے جس نے انسان کو بنایا. اس کی فطرت کو جانتا ہے، اس کے اندر کی کیفیت کو جانتا ہے کہ یہ ڈرپوک ہے یا دلیر ہے، بہادر ہے. یہ صفتیں تو پوری تفصیل سے کون جانتا ہے؟ صرف اللہ ہی جانتا ہے. اللہ نے ان کی صفت بیان فرمائی شداء علی الکفار رحماء بینہم. اس آیت کو بھول نہ جانا. دوسری صفت رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، بڑے پیار کرنے والے ہیں. یہ اطلاع کون دے رہا ہے؟ اللہ اپنے علم کے ساتھ یا بے خبری کے ساتھ؟ کوئی بے خبری کا تصور کر سکتے ہیں؟ تو اللہ کو پتا تھا کہ یہ آئندہ چل کر بھی نہیں لڑیں گے یا لڑیں گے، یا بے خبری میں اللہ تعالیٰ فرما گئے کہ پہلے اللہ پاک نے آیت نازل فرما دی رحماء بینہم، آپس میں بڑے مہربان ہیں، لیکن آئندہ پھر وہ آپس میں لڑنے لگ گئے تو اللہ کے علم کے خلاف ہو گیا. یہ اللہ تعالیٰ لحاظ کر کے فرما رہے ہیں؟ معاذ اللہ، یا اللہ تعالیٰ ان سے خوفزدہ ہیں؟ ایسا سوچنا بھی کفر ہے. اس کا مطلب یہ کہ قرآن جو کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے. قرآن کہتا ہے سچ کہتا ہے. تاریخ جو کچھ کہتی ہے جھوٹ بولتی ہے. تاریخ کے کذابوں نے، ان میں سے کچھ مجوسی ہیں، کچھ یہودی ہیں. یہودی و نسل اور مجوسی کذاب اور دجال، انہوں نے خرافات بکے ہیں، اور ہم قرآن کو نظر انداز کر کے، قرآن کو چھوڑ کر ان کو سینے سے لگا کر بیٹھے اور اپنا دین ایمان بگاڑ بیٹھے ہیں. چنانچہ ہمارے زمانے کے، قریب زمانے کے بعض رائٹر ان تاریخ کے ان اکاذیب کو، خرافات کو ایک کھنگال کھنگال کر کتابیں لکھتے رہے، اور ہمارا اردو خوان طبقہ یا انگریزی خوان طبقہ جو ہے ان پر ایمان اس طرح لائے جیسے اللہ کی وحی ہوتی ہے. میں پورے شرح صدر سے یہ بات کر رہا ہوں دوستو، بغیر لگی لپٹی کے بات کر رہا ہوں. ہر کتاب میرے پاس موجود ہے اور الحمدللہ میں نے دیکھا بھی ہے. میں ایک رٹی رٹائی تقریریں کرنے والا یا لوگوں سے سنی سنائی باتیں کرانے والا نہیں. آپ میری فطرت سے اچھی طرح واقف ہیں. 40 سال گزر چکے ہیں میرے آپ کے ساتھ. میں ہر کتاب میں نے حاصل کی ہے تاریخ کی، اور ان کے مورخین تک لکھنے والے جو ان کا بایو ڈیٹا بھی سارا مجھے معلوم ہے کہ یہ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کے ذہنی رجحانات کیا تھے. تو جب قرآن کو دیکھتے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ صحابہ سب آپس میں رحم دل، پیار و محبت کرنے والے تھے. وہ کہتے ہیں یہ آپس میں لڑتے تھے. ہم ان کو لعنت بھیجتے ہیں، قرآن کو نہیں چھوڑ سکتے. قرآن کو چھوڑیں تو ایمان نہیں باقی رہتا. ان کو ہم آگ میں ڈال دیں، ہمارے کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا. میں آپ کو عقیدے کی مضبوط بات سکھا رہا ہوں. خدا اسی پر قائم رکھے اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو. صحابہ آپس میں، اللہ کے نبی نے ان کی تربیت ایسی کی تھی. دیکھیے بھائی، آپ جانتے ہیں، آپ میں سے کسی نہ کسی کا کسی بزرگ کے ساتھ، صوفی کے ساتھ تعلق ہوگا، مریدی کا. آپ جانتے ہیں کہ جو اچھے بزرگ ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، شیوخ ہوتے ہیں، وہ اپنے مریدوں کو بڑا خوبصورت سبق دیتے ہیں. تو آپس میں اتنا پیار محبت کرتے ہیں کہ ہر معاملے میں اپنے ساتھی کو ترجیح دیتے ہیں. آج کے اس زمانے میں 1500 سال بعد ایک صوفی بزرگ اپنے مریدوں کی، اپنے شاگردوں کی ایسی خوبصورت تربیت کرتا ہے کہ وہ ایک دوسرے پر جان نچھاور کرتے ہیں. لڑائی جھگڑا کوئی تو محمد مصطفیٰ تربیت کا کوئی اثر نہیں تھا. ایک دم لڑنے لگ گئے. وہ جو کچھ بھی ہے ان کذابوں نے، ان دجالوں نے، ان بدماشوں نے جھوٹ بولا ہے قرآن کے خلاف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم، پورا ذخیرہ حدیث چھان لیجئے.
کوئی صحیح حدیث ایسی نہیں کہ جس کے اندر یہ لکھا ہو کہ صحابہ آپس میں لڑتے تھے. قرآن تو سچائی کا مرکز ہے ہی، اس کی ایک آیت بھی ضعیف نہیں. روایتیں ضعیف ہوتی ہیں لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں کوئی صحیح روایت ایسی نہیں ہے ہر پہلو سے کہ جس کے اندر صحابہ کرام کے باہمی لڑائی جھگڑے کا کوئی تذکرہ ہو. اس لیے میں زور دے کر کہہ رہا ہوں سارے مسلمان اپنا عقیدہ بنا لیں کہ صحابہ نبی کے بعد ہمارے امام ہیں، ہمارے قائد ہیں، ہمارے رہنما ہیں. امام ابو حنیفہ ہوں، امام مالک ہوں، امام شافعی احمد بن حنبل ہوں، دیگر فقہاء اور محدثین ہوں، سر ہمارے سب کے سب ہمارے سر کے تاج ہیں، ان کی جوتیاں میں ہمارے سر کے تاج ہیں. لیکن یہ سارے کے سارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ادنا صحابی کے قدموں کے نیچے لگی مٹی کے برابر بھی نہیں ہے. صحابہ کا اتنا بڑا مقام ہے. میں آپ کو کئی دفعہ ان مجلسوں کے اندر کہہ چکا ہوں کہ اللہ کے نبی، ایک حدیث سناتا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا لو ان احدکم انفق مثل احد ما بلغ مد احد ولا نصیفہ، تم میں سے کوئی شخص بھی احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے خدا کی راہ میں رضا حاصل کرنے کے لیے، اور میرا صحابی ایک پاؤ جو خرچ کرے، تو تمہارا احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ایک پاؤ جو صحابی کے پاؤ جو خرچ کرنے کے برابر نہیں ہوگا. اب بات حیرت کی ہے، وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں لیکن ایک پاؤ جو ہے، اور یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے امت کا آدمی خرچ کرتا ہے احد پہاڑ جتنا سونا جو کروڑ ٹن سے بھی زیادہ وزنی. تو کیا بات ہے، یہ بھی اللہ کا ماننے والا، وہ بھی اللہ کا ماننے والا، یہ بھی نبی کا امتی، وہ بھی نبی کا امتی. فرق کیا ہے، کیوں ہے؟ فرق یہ ہے میرے دوستو، اس بات کا نہ مت بھولیے، میں آپ دنیا کا ہر امتی، بڑا فقیہ، محدث، عالم، صوفی، پیر، سارے کے سارے اپنے اعمال کے ترازو میں تلتے ہیں. نبی کے صحابہ اعمال کے ترازو میں نہیں، نبی کی نسبت کے ترازو میں تلتے تھے. اس لیے ان کے اس عمل کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ سب سے اونچا ہے. ساری دنیا کے امتی اور پہاڑ جیسے سونے خرچ کرنے ان کا عمل ان کے پاؤ جو خرچ کرنے برابر نہیں ہو سکتا. ان کو ڈائریکٹ نسبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان کی اپنی آنکھوں نے نبی کے چہرے انور کو دیکھا ہے، نبی کی صحبت اٹھائی ہے. دنیا کا کون انسان ایسا ہے تو اس مقام کو پہنچ سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا لا تمس النار من رآنی ورآ من رآنی، آگ اس شخص کو نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھ لیا، بلکہ میرے دیکھنے والے یعنی صحابی کو جس نے دیکھ لیا اس کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. صحابہ کے ایک مقام ہے. خدا کے قرآن سے پوچھئے، اللہ کے نبی کے فرمان سے پوچھئے. تاریخ کی زٹلیات و خرافات سے صحابہ کا مقام متعین نہ کیجئے دوستو. میں پوری جرات کے ساتھ بات کر رہا ہوں. الحمدللہ کسی کونے خدرے میں کسی گلی کوچے میں بیٹھ کر نہیں، مسجد ایک اوپن پلیٹ فارم ہے، اور آج سنی برسوں سے میں یہ صدا لگا رہا ہوں، آئے کوئی مجھے قرآن کے خلاف، رسول اللہ کے صحیح فرمان کے خلاف کوئی ایسی بات بتائے جو قرآن سے بھی اوپر ہو، رسول اللہ کے فرمان سے بھی اوپر ہو. قیامت آ سکتی ہے، قرآن سے اوپر کوئی چیز نہیں آ سکتی، رسول اللہ کے صحیح سنت کے اوپر کوئی چیز نہیں آ سکتی. لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ صحابہ کرام سب کے سب راشد ہیں، پکے ایمان والے ہیں، آپس میں بڑے مہربان اور رحم دل ہیں، آپس میں پیار کرنے والے ہیں. اب سوچتے ہوں گے کہ عجیب آدمی ہے، فاروق اعظم ذکر چھیڑا اور ادھر ادھر کی باتیں کر رہی، بات ختم، ٹائم ختم ہو گیا. بات یہ ہے میرے دوستو، فاروق اعظم کی شخصیت ایسی ہے کہ مہینوں بھی ہم ان کے مناقب بیان کریں ختم نہیں ہوں گے. صرف ان کا ذکر خیر کر کے صرف یاد دہانی کرنی ہے کہ ہر مسلمان اپنے دل اور دماغ کو صحابہ کے تذکرے سے، ان کی محبت سے خالی نہ کرے. ہمارا دین اور ایمان، اس کی بقا جو ہے اللہ کے نبی کی سچی محبت اور نبی کے پیروکاروں کی سچی محبت کے ساتھ وابستہ ہے.
شیخ عبد القادر جیلانی کی ایک بات نقل کر کے میں بات ختم کرتا ہوں، کئی دفعہ سنا چکا ہوں، پھر یاد دہانی کے لیے فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ پتا چلے کہ کسی راستے سے حضرت معاویہ نے گزرنا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کو معمولی انسان نہیں، بہت بڑا ولی ہے، بہت بڑا انسان، ٹھگ نہیں، اس زمانے کے جعلی خود ساختہ صوفی نہیں، وہ ولی اللہ تھے، 4 دانگ عالم میں ان کی ولایت پر اجماع ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے پتا چلے کہ حضرت معاویہ نے گزرنا ہے کسی سڑک سے اور میں اس سڑک کے کنارے جا کر بیٹھ جاؤں، حضرت معاویہ وہاں سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے گزر جائیں اور ان کی گھوڑوں کی ٹاپوں سے گرد و غبار اڑ کر میرے بدن پر پڑے، تو میں سمجھوں گا کہ اللہ نے دوزخ کی آگ مجھ پر حرام کر دی ہے۔ ولی را ولی میں شناست، یہ مشہور محاورہ ہے، ولی کو ولی پہچانتا ہے۔ صحابہ کا مقام پوچھئے، اولیاء اللہ سے پوچھئے، صحابہ کا مقام پوچھئے، اللہ کے قرآن سے پوچھئے، نبی کے فرمان سے پوچھئے۔ جن لوگوں کی کوئی نسبت نہیں صحابہ سے، ہزاروں درجے نیچے ہیں، وہ کیا صحابہ کا مقام متعین کر سکتے ہیں؟ اس واسطے میں نے صرف فاروق اعظم کا ذکر چھیڑ کر اپنی نسبت قائم کی اور آپ حضرات کی نسبت قائم کی ہے۔ ان کے فضائل و مناقب اتنے زیادہ ہیں کہ برسوں گزر جائیں اور ہم ہر پہلو پر گفتگو کریں تو بات مکمل نہیں ہوگی۔ کس پہلو سے، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، قرآن میرے ہاتھ میں ہے، جس پہلو سے گفتگو کریں، حیران کون ہے؟ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ ہم سب کو صحابہ کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور ہر وہ انسان، ہر وہ تحریر جس میں صحابہ کی کے خلاف کوئی بات لکھی ہے یا صحابہ کے خلاف کوئی گفتگو ہو رہی ہے، اس سے بھاگنے کی اور دور رہنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔